ڈاکٹر صاحب جے شنکر صاحب نے ایک گفتگو میں کہا کہ مکہ ایگریمنٹ صرف ایک پوائنٹ اسکورنگ ہے اور اس کا ریئلی کوئی ایفیکٹ ہمیں آن دا گراؤنڈ نظر نہیں آ رہا. اس وقت ریئل وار سچویشن ہے ٹرکی کے لیے, سعودی عرب کے لیے, لیکن یہ ممالک ایک دوسرے کی مدد کے لیے نہیں پہنچ رہے. گو کہ اس پہ پراوین سائنی نے ایک کمنٹ دیا ہے کہ جے شنکر صاحب ہندو مینٹالٹی کے ساتھ جو سنچریز بیسڈ ایک ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. کیا کہیں گے ڈاکٹر قمر چیمہ؟ آپ امریکہ کو بھی سمجھتے ہیں, انڈیا کو تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اگر کوئی ایکسپرٹ ہے تو وہ ڈاکٹر قمر چیمہ ہے انڈیا پہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم جن صاحب. دیکھیے ڈاکٹر صاحب مجھے موقع دیں, میں 1 منٹ ذرا پچھلے سوال پہ کمنٹ کر لوں جو آپ نے جن صاحب سے کیا. ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایران اس کا حصہ بن سکتا ہے مکہ پیکٹ کا. اچھا, اس کی وجوہات ہیں. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ایران کی جو خارجہ پالیسی ہے یا فارن پالیسی ہے اس سے کیا باقی خطے کے ممالک ایگری کرتے ہیں اور جس انداز سے وہ اس فارن پالیسی کو پرسو کرتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, اور جس طرح کے نیشنل سیکیورٹی رسک وہ لیتا ہے, ایران لیتا ہے, اور جس طرح سے اس کی نیشنل سیکیورٹی کے آبجیکٹیو حاصل کرنے کے جو مینز ہیں اس کے, تو اس میں کیا باقی ممالک جو ہیں وہ آتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ایران اپنا ڈیٹرنس انفراسٹرکچر اسٹیبلش کرتا ہے, اس کے ذریعے چیزیں آپریٹ کرتا ہے, یہ جو 3 ممالک ہیں ان کا ون آف دا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تھرو اسٹیٹ سورسز یا تھرو اسٹیٹ کے اپنے نیشنل سیکیورٹی آبجیکٹیو اچیو کرنے ہیں, اور جو مونوپلی ہے وائلنس کے اوپر وہ اسٹیٹ کی ہونی چاہیے, نہ کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک لارجلی ایک مشکل چیز نظر آتی ہے. اور پھر دوسرا, اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس وقت جتنی انٹرنل جو پاور کے ڈائنامکس ڈفرنٹ ہیں, کہ جہاں پہ پریزیڈنٹ جو ایران ہے وہ از اے ویری امپورٹنٹ فگر, لیکن لارجلی وہ اکانومی کو دیکھتے ہیں, نیشنل سیکیورٹی کے گولز وہ نہیں دیکھتے.